اب چلتے ہیں بخاری شریف کی طرف اور ان کا مرتبہ تھوڑا کھلے دل سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سب سے پہلی حدیث ہے نا, سب سے پہلی حدیث میں دیکھیں ماشاءاللہ کیا مقام پایا آپ نے اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ اور رسول اللہ کے خواب نہیں ہوتے, کیا ہوتے ہیں؟ حقیقت ہوتی ہے. خواب نہیں ہوتی بلکہ حقیقت ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. روایت آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اچھا دل کھول کے دیکھیے, اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو کشم اندر یہ نہیں سوچنا ہے کہ بتائیں گے تو بے عزتی ہوگی. آپ نے بتانا ہے تاکہ ہم بتائیں گے آپ پورے تو مکمل طور پر سمجھ پائیں گے, ہے نا. جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے روایت ہاتھ اٹھائیے, بے فکر اٹھائیے, روایت ہے نا. ہاں دیکھیے پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. روایت مثال کے طور پر مان لیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, آپ نے بیان فرمایا ہے نا, حضور فرما رہے ہیں, سمجھ آ رہی بات. صحابہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضور نے فرمایا, ان لوگوں نے سن لیا, صحابہ کرام نے سن لیا. اب یہاں باہر جو مسلمان ہیں نا, مان لیجئے یہیں پر حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ حدیث پاک آپ بیان فرما رہے تھے, تو حضور فرمائے حضرت ابو ہریرہ سن لیے, یہ جا کر بتائے کسی مسلمان کو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ یہ بول رہے تھے, ہے نا. تو اب وہ کسی اور کو بتائیں گے. بائی چانس یہاں شمشیر صاحب نہیں ہے نا, یہاں ہمارے سیکریٹری صاحب جائیں گے متولی صاحب کے پاس, امام صاحب یہ فرما رہے ہیں, یہ شمشیر صاحب کو بتائیں گے, شمشیر صاحب رستم صاحب کو بتائیں گے کہ مجھ کو شمشیر صاحب نے بتایا, شمشیر صاحب کو سیکریٹری صاحب نے بتایا, شمیم صاحب نے امام صاحب سے سنا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ روایت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں. اور آخر میں جو روایت تھے یہاں پہ کون تھے راوی؟ آخر میں راوی شمیم صاحب. آخر میں کون تھے؟ انہی نے سب کو بتایا. تو جو آخری راوی ہوتے ہیں ہے نا, ان کا نام لیا جاتا ہے اور سب کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ محفل بڑی ہو جائے گی, ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات سنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھنا ہے, بے فکر ہو کے سمجھایا جائے گا, ہم آپ کے لیے ہیں ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ رأیتنی دخلت الجنت, ہے نا, میں نے خواب میں دیکھا, اپنے خواب میں, کہ میں جنت میں داخل ہوا. کہاں؟ بولے سبحان اللہ. اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ حضور جنت کا ذکر فرما رہے ہیں, کوئی اور تھوڑی فرما رہا ہے کہ نہیں, کتاب سے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. حضور فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا. فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَاءِ امرأتی ابی طلحہ. میں نے دیکھا, کیا دیکھا میں نے وہاں دیکھا رمیسہ کو. کس کو؟ ہاں, رمیسہ نام ہے کسی کا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی. کیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ پیارے صحابی ہیں, ان کا ذکر کبھی انشاءاللہ ہوگا, ہے نا. ہاں, یہ ان کی بیوی ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا, اس کا مطلب یہ جنتی ہے. اس کا مطلب حضور نے ان کو خواب میں جنت میں دیکھا, اس کا مطلب یہ کیا مرتبہ ہے ان کا ماشاءاللہ ہے. ایسی عورت, کیا مرتبہ ہے ان کا, حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں, اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت پاکیزہ عورت ہوں گی, ایک بھی گناہ ان کے لسٹ میں نہیں ہوگا کیونکہ حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اب حضور فرماتے ہیں کہ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً, میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی, ہے نا. حضور فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے خواب میں دیکھا, ہے نا, کہ میں جنت میں داخل ہوا. جنت میں داخل ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ رمیسہ کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اور رمیسہ کون ہے؟ حضرت ابو طلحہ کی بیوی, ہے نا.
اب پھر فرمانے کہ میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی جنت میں، ہے نا، جنت میں میں نے دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا، فقلت، میں نے کہا، من ھذا، یہ کون ہے، کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا. کیا کہا؟ فقال ھذا بلال. یا رسول اللہ یہ بلال ہے. اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ حضرت بلال بھی جنتی ہیں. حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ رہی ہے نا. یہ دونوں بات، حضرت رمیسہ، یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی، یہ بھی جنتی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آہٹ سنی حضور نے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بلال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت بلال بھی جنتی. آگے دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ قَصْرًا، میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، ہے نا. میں نے کیا دیکھا؟ ہاں میں نے محل دیکھا. محل چھوٹا ہوتا ہے، ہاں محل بڑا ہوتا ہے نا. میں نے ایک محل دیکھا، بِفَنَائِهِ جَارِيَةٌ، اس کے صحن میں یعنی اس کے آنگن میں ایک کنیز تھی. کون تھی؟ کنیز کہتے ہیں نوکرانی، کنیز کہتے ہیں خدمت کرنے والی کو، ہے نا. اس کے صحن میں، اس کے آنگن میں کیا دیکھا میں نے کہ ایک کنیز ہے. میں نے کہا فقلت، حضور فرما رہے ہیں میں نے پوچھا فقلت، ہے نا، میں نے کہا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل اب فرماتے ہیں، ہے نا، لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں فقال لعمر بن الخطاب، کہ یہ حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں تیار ہے. یہ مرتبہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جنت میں محل تیار ہے. حدیث پاک کے الفاظ گواہ ہیں. آگے چلیں. حضور فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں. میں نے کیا کیا؟ میں نے سوچا کہ میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں فانظر الیہ، تاکہ میں اندر دیکھ پاؤں. کیا کروں؟ ہاں میں سوچتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اندر چلے جاتا ہوں اور اندر دیکھ کے آتا ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ فذکرت غیرتک، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. کیا یاد آ گئی؟ غیرت سمجھتے ہیں؟ غیرت نہیں سمجھتے تو میں سمجھاتا ہوں. غیرت کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کسی سے محبت کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کا شریک برداشت نہیں کرنا. غیرت کسے کہتے ہیں؟ ایسے اسی لیے کہتے ہیں غیرت مند مرد. غیرت مند مرد کبھی اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے. غیرت کو سمجھا رہا ہوں میں. غیرت کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں غیرت مند بیٹا کبھی اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، ہے نا. وہی غیرت، وہی غیرت. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا، ہے نا، کہ وہ جو ہے اپنی چیزوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تو میں اس کے بغیر اجازت کے اس کے گھر میں کیسے داخل ہو جاؤں، اس کے محل میں کیسے داخل ہو جاؤں. ہاں پھر حضرت عمر وہیں تشریف فرماتے ہیں. حضرت عمر، ہاں جب بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر وہیں تشریف فرماتے ہیں. حضرت عمر رونے لگے، ہے نا، اور فرماتے ہیں بی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے غیرت کروں گا، ہے نا. اگر دنیا میں سب سے زیادہ مجھے کسی سے محبت ہے تو آپ سے ہے، اور آپ کو مکمل اجازت ہے. آپ میری زندگی جہاں چاہیں برباد کر دیں، آباد کر دیں، پورا اختیار ہے آپ کو، ہے نا. آپ سے میں غیرت کروں گا. آپ کو میرے جنت والے گھر، دنیا والے گھر، ہر جگہ مکمل اجازت ہے، جب چاہیں آئیں جائیں، ہے نا. اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں تیار ہیں. ایسے ہیں ہمارے باپ دادا. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی نسلوں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، ان کی محبت، اور حضرت صدیق اکبر، خلفائے راشدین، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رچانی بسانی چاہیے. میں اس لیے پورے محلے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جمعرات نماز عشاء کے ٹائم ضرور تشریف لائیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر عشاء کی نماز میں آئیے، لیکن عشاء کی نماز میں آئیے، لیکن جمعرات کے دن ضرور آئیے. اور یہ بیان سننے کا اگر دل نہیں کر رہا بائی چانس تو زبردستی سنیے. کیا کیجیے؟
ہاں ورنہ ابھی غیرت سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ ہاں غیرت کیا ہے؟ غیرت ہاں کسی سے اتنی محبت کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرنا، یہ غیرت ہوتی ہے۔ آج کل